بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک برطانوی کامیڈی شو جدید ٹیکنالوجی کی سب سے طاقتور زبانوں میں سے ایک کی وجہ بن جائے؟ آج ہم پائتھون کی اسی حیرت انگیز کہانی پر بات کریں گے، یعنی کامیڈی سے کوڈ تک کا سفر۔ تو سوال یہ ہے کہ ایک برطانوی کامیڈی گروپ اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں آخر کیا چیز مشترک ہو سکتی ہے؟ ایک طرف تو ایک مزاحیہ گروپ ہے جو اپنے عجیب و غریب خاکوں کے لیے جانا جاتا ہے، اور دوسری طرف ہے مصنوعی ذہانت جو ہماری دنیا کو ہی بدل رہی ہے۔ ان میں بھلا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب کافی دلچسپ ہے۔ اور جواب ہے پائتھون۔ جی ہاں، یہ وہی طاقتور پروگرامنگ زبان ہے جسے 1980 کی دہائی کے آخر میں گائیڈو وین روسم نے بنایا تھا، اور اس کا نام رکھا گیا تھا BBC کے مشہور کامیڈی شو مونٹی پائتھون فلائنگ سرکس کے نام پر۔ یہ تو اس زبان کے غیر معمولی سفر کی صرف شروعات ہے۔ لیکن دیکھیے، اس کے مزاحیہ نام سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ پائتھن آج ٹیکنالوجی کی دنیا میں ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ ویب ایپلیکیشن سے لے کر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے انقلاب تک، اور سائنسی تحقیق سے لے کر یہاں تک کہ صحافت اور آرٹ جیسے شعبوں میں بھی پائتھن کی طاقت اور لچک نے اسے ہر جگہ پہنچا دیا ہے۔ لیکن آخر پائتھون کی اس بے پناہ مقبولیت کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس کا راز اس کے بنیادی فلسفے میں چھپا ہوا ہے، جسے کہتے ہیں دی زین آف پائتھون۔ اور یہ صرف کوڈ لکھنے کے کچھ اصول نہیں ہیں، بلکہ یہ سوچنے کا ایک پورا طریقہ ہے۔ اور اس فلسفے کا جو سب سے اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے، کسی بھی کام کو کرنے کا ایک اور ترجیحاً صرف ایک واضح طریقہ ہونا چاہیے۔ یہی اصول پائتھون کو بہت سی دوسری زبانوں سے الگ کرتا ہے جو ایک ہی کام کو کرنے کے کئی پیچیدہ طریقے بتاتی ہیں۔ پائتھن میں سادگی اور وضاحت ہمیشہ سب سے پہلے آتی ہے۔ اس کا مطلب دراصل یہ ہے کہ پائتھون کا کوڈ صرف کمپیوٹر کے لیے نہیں لکھا جاتا، بلکہ دوسرے انسانوں کے پڑھنے کے لیے بھی لکھا جاتا ہے، اور یہی اصول ٹیموں میں کام کرنے اور بڑے پروجیکٹس کو سنبھالنے کو ناقابل یقین حد تک آسان بنا دیتا ہے۔ تو یہ جو سادگی کا فلسفہ ہے، یہ عملی طور پر نظر کیسا آتا ہے؟ آئیے پائتھون کی سب سے مشہور خصوصیت پر ایک نظر ڈالتے ہیں، اس کا بالکل صاف ستھرا اور پڑھنے میں انتہائی آسان سنٹیکس۔ یہ خیال پائتھون نے اپنی پیشرو زبان یعنی ABC سے لیا تھا۔ مطلب یہ کہ کوڈ کے بلاکس کی وضاحت کے لیے کرلی بریکٹ یا سیمی کولن کے بجائے پائتھون صرف اسپیس یعنی انڈینٹیشن کا استعمال کرتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سے کتنا بڑا فرق پڑتا ہے۔ یہاں فرق بالکل صاف نظر آ رہا ہے۔ بائیں طرف دوسری زبانوں کا کوڈ ہے جس میں بریکٹ اور کوسین کا استعمال ہے، اور دائیں طرف پائتھون میں وہی کوڈ کتنا صاف اور سیدھا لگ رہا ہے۔ یہ چھوٹی سی تبدیلی کوڈ کو پڑھنے کے پورے تجربے کو ہی بدل دیتی ہے۔ لیکن پائتھون کا سفر ہمیشہ اتنا آسان بھی نہیں رہا۔ اس کی تاریخ میں ایک بہت بڑا موڑ آیا جسے اکثر عظیم پائتھون کی تقسیم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور یہ واقعی ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ پائتھون 2 کے لیے لکھا گیا کوڈ پائتھون 3 پر چلتا ہی نہیں تھا، اور اسی طرح پائتھون 3 کا کوڈ 2 پر نہیں چلتا تھا۔ اس نے ڈیولپرز کے لیے بہت سی مشکلات پیدا کی، کیونکہ انہیں اپنی تمام لائبریریاں اور اپلیکیشنز کو اپ ڈیٹ کرنا پڑ رہا تھا۔ یہ ٹائم لائن اس لمبے اور مشکل سفر کو دکھاتی ہے۔ 2008 میں جب پائتھون 3 ریلیز ہوا تو کمیونٹی تقسیم ہو گئی، اور پھر نئے ورژن پر مکمل طور پر منتقل ہونے میں پورے 12 سال لگے۔ آخرکار 2020 میں پائتھون 2 کو باضابطہ طور پر ریٹائر کر دیا گیا، اور پوری کمیونٹی پائتھون 3 پر متحد ہو گئی۔ تو اب جب کہ پائتھون کمیونٹی متحد ہو چکی ہے، آئیے دیکھتے ہیں کہ اس زبان کو استعمال کرنے کے عملی فائدے اور نقصانات کیا ہیں، کیونکہ ہر ٹیکنالوجی کی طرح یہاں بھی کچھ سمجھاتے کرنے پڑتے ہیں۔ دیکھیے، پائتھون کی جو سب سے بڑی طاقتیں ہیں، جیسے اس کی سادگی اور لچک، وہی اس کی کچھ کمزوریوں کی وجہ بھی بنتی ہیں۔ چونکہ یہ ایک ڈائنامکلی ٹائپڈ زبان ہے، مطلب کہ پہلے سے یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ کوئی ویریبل نمبر ہے یا ٹیکسٹ، تو اس وجہ سے نئے آئیڈیاز کو تیزی سے ٹیسٹ کرنے کے لیے یہ بہترین ہے۔ لیکن اسی لچک کی وجہ سے یہ C++ یا جاوا جیسی زبانوں کے مقابلے میں تھوڑی سست ہو سکتی ہے، اور بڑے پروجیکٹس کو سنبھالنے میں زیادہ محنت لگ سکتی ہے۔ ان سمجھوتوں کے باوجود پائتھون کی مقبولیت مسلسل بڑھ رہی ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجوہات میں شامل ہیں اس کا پڑھنے میں آسان ہونا، پائی پر لاکھوں لائبریریوں کی دستیابی، اور خاص طور پر مصنوعی ذہانت اور ڈیٹا سائنس میں اس کا غلبہ۔ تو اس سب کا عام لوگوں کے لیے کیا مطلب ہے؟
اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ کوڈنگ کی دنیا میں داخل ہونا اب پہلے سے کہیں زیادہ آسان ہو گیا ہے۔ چاہے کوئی بالکل نیا ہو یا کوئی نئی مہارت سیکھنا چاہتا ہو، پائتھون ایک بہترین شروعات ہے۔ یہ پیچیدہ تفصیلات میں الجھائے بغیر پروگرامنگ کے جو بنیادی تصورات ہیں ان پر توجہ مرکوز کرنے کا موقع دیتی ہے۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ شروع کرنا واقعی بہت آسان ہے۔ پہلا قدم سرکاری ویب سائٹ python.org سے اسے ڈاؤن لوڈ کرنا۔ دوسرا قدم ایک کوڈ ایڈیٹر چننا جیسے VS کوڈ یا PyCharm۔ اور تیسرا قدم اپنا پہلا اور سب سے مشہور پروگرام لکھنا، ہیلو ورلڈ۔ یہ صرف ایک لائن کا کوڈ ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑے اور دلچسپ سفر کا پہلا قدم ہے۔ اس ایک کمانڈ کے ساتھ ہی کوئی بھی کوڈنگ کی اس طاقتور دنیا میں داخل ہو سکتا ہے۔ اور ہم اس تجزیے کو اسی سوچ کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ پائتھون کا پورا فلسفہ سادگی اور وضاحت پر مبنی ہے۔ ایک ایسی دنیا میں جو دن بدن پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے اور ٹیکنالوجی پر زیادہ انحصار کر رہی ہے، شاید ایک ایسا ٹول جو سب کے لیے سمجھنا آسان ہو، وہی سب سے طاقتور ٹول ہے۔ اس بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔